بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر و کسرہ ایپیسوڈ 9۔ عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت صحن میں کھڑا بکھری لاشوں کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ تمام واقعات اسے ناقابل یقین معلوم ہوتے تھے۔ وہ اپنے دل کو تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، سمیرہ کو موت نہیں آ سکتی، یہ ایک خواب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمیرہ کو موت آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ اچانک اس نے ایک جھرجھری لی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سمیرہ کی لاش کی طرف بڑھا۔ پانی، ادی کی نحیف آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر مکان کے دروازے کے قریب ایک مٹکے سے پانی کا کٹورا بھر لایا۔ ادی کو چند گھونٹ پانی پلا کر دوبارہ زمین پر لیٹانے کے بعد اس نے سمیرہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور پانی کا پیالہ اس کے منہ کو لگا دیا۔ لیکن پانی سمیرہ کے حلق میں جانے کی بجائے ادھر ادھر بہہ گیا اور عاصم کے لرزتے ہوئے ہاتھ سے پیالہ گر پڑا۔ وہ سمیرہ سمیرہ کہتا ہوا سمیرہ کی لاش کو اپنے سینے سے بھینچ کر چلایا۔ میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو، مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ سمیرہ، میں تمہارا مجرم ہوں، کاش میں یہاں نہ آتا، کاش ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھتے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ہماری محبت اس گھر کے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اے لات، اے حبل، اے عزا، اے منات، مجھ پر رحم کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو میری حالت دیکھو، اگر تمہارے کان ہیں تو میری فریاد سنو۔ اگر تم کسی کو کچھ دے سکتے ہو تو میں تم سے سمیرہ کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ مہینوں اور برسوں کے لیے نہیں، صرف ایک لمحہ کے لیے مجھے میری سمیرہ واپس دے دو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکے گی۔ پھر اگر ساری دنیا کے درندے اس گھر پر حملہ کر دیں تو میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا۔ آسمان کی بے رحم قوتوں، تم نے سمیرہ کو یہ دیکھنے کا موقع تو دیا ہوتا کہ میں اس کے لیے اپنے قبیلے سے لڑ سکتا ہوں۔ اے ابراہیم اور اسماعیل کے خدا، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ ادی اس کے قریب پڑا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا اور باہر آدمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، لیکن عاصم کو اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ بار بار سمیرہ کے چہرے کی طرف دیکھتا اور پھر اس کی لاش کو اپنے سینے سے لپٹا لیتا۔ باہر کی چیخ و پکار صحن کے اندر پہنچ چکی تھی، لیکن عاصم کو کسی خطرے کا احساس نہ تھا۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ عاصم ہے، اسے پکڑ لو، اسے مار ڈالو۔ لیکن عاصم اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے بے اتنائی سے اپنے گرد گھیرا ڈالنے والوں کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ کسی نے کہا، نعمان، سب سے پہلے تمہیں وار کرنے کا حق ہے۔ نعمان نے آگے بڑھ کر تلوار بلند کی، لیکن ادی جو بظاہر اپنا سفر حیات ختم کر چکا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عاصم کے سر پر تان دیے اور چلایا، نہیں نہیں، اسے کچھ نہ کہو، اس نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، اب یہ تمہاری پناہ میں ہے۔ نعمان، میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم عاصم کو اپنا دوست سمجھو۔ بھائیو، عاصم میرے بیٹوں کا انتقام لے چکا ہے، اب تمہیں تلواریں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ادی نے یہاں تک کہہ کر ایک جھرجھری لی اور ایک طرف گر پڑا۔ نعمان نے اپنی تلوار پھینک دی اور آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ ابا جان، ابا جان، اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا۔ ادی نے جواب دینے کے بجائے چند اکھڑے اکھڑے سانس لیے اور گردن ڈھیلی چھوڑ دی۔ ایک معمر آدمی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی، پھر سر پھیر دیا۔ نعمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی اور عاصم بدستور سمیرہ کی لاش کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب قبیلے کے آدمی ادی اور اس کے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر اندر لے گئے تو ایک نوجوان نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عاصم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر سمیرہ کو اٹھا کر کمرے کی طرف چل دیا۔ لوگ جو غصے اور اضطراب کی بجائے اب پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ کہے بغیر راستے سے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ عاصم دروازے کے قریب رکا اور چند ثانیے سمیرہ کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ پھر جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگیں تو اس نے آگے بڑھ کر سمیرہ کو بستر پر لٹا دیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگ جو اب آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی زبان پر کئی سوال تھے، لیکن کسی کو اس سے ہم کلام ہونے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے نزدیک اس گھر میں ادی اور اس کے بیٹوں کی موت سے زیادہ اہم واقعہ یہ تھا کہ منظر کے بیٹوں کو عاصم نے قتل کیا تھا، اور جب خزرج والوں کی تلواریں اس کے خون میں ڈوبنے والی تھیں تو ادی نے جان کنی کے وقت اس کے سر پر اپنے ہاتھ تان دیے تھے۔ عاصم صحن میں اس جگہ جہاں وہ کچھ دیر قبل سمیرہ کی لاش کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا رکا، اپنی تلوار اٹھا کر نیام میں کی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد صحن کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔
نعمان نے اچانک بھاگ کر اس کا راستہ پکڑ لیا اور کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آصم نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا اور اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ قبیلہ خزرج کے ایک معمر آدمی نے کہا، آصم، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے ہماری خاطر منظر کے بیٹوں کو کیسے قتل کیا، لیکن ہم تمہیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ آصم نے بے پرواہی سے جواب دیا، اب مجھے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ ایک نوجوان نے آصم کی گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ہماری پناہ میں رہنا پسند نہیں تو فوراً جسرب سے کہیں دور نکل جاؤ، ورنہ اب تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں یثرب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے یہاں میرے حصے کا ایک کام باقی ہے۔ آصم اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اسے سر پٹ دوڑاتا ہوا صحن سے باہر نکل گیا۔ عدی کے گھر سے کوئی 1 میل دور ایک کشادہ راستے کے دونوں کناروں پر کچی دیواریں یہودیوں کے باغوں کی حفاظت کرتی تھیں۔ اچانک 2 آدمی یکے بعد دیگرے ان دیواروں پر سے کود کر آصم کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ آصم نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ عباد اور سالم تھے۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ باگیں کھینچ کر اپنا گھوڑا روکا اور کہا، عباد، تم کہاں تھے؟ عباد نے جواب دیا، میں راستے میں پہرا دے رہا تھا۔ سالم نے حکم دیا تھا کہ اگر دشمن خبردار ہو کر عدی کی مدد کے لیے اس طرف آئے تو ہم نکارہ بجا دیں۔ جب آپ یہاں سے گزرے تھے تو میں نے آپ کو پہچان لیا تھا اور آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ میری طرف توجہ دیے بغیر آگے نکل گئے۔ اس کے بعد جب خزرج کی آبادی میں چیخ و پکار سنائی دینے لگی تو میرے 2 ساتھی نکارہ بجا کر بھاگ گئے، لیکن چونکہ عدی کے گھر پر حملہ کرنے والے ساتھیوں نے بہت دیر لگا دی تھی، اس لیے میں تشویش کی حالت میں باغوں سے گزرتا ہوا عدی کے گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے عدی کے باغ سے بھاگتے ہوئے آدمیوں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، تاہم میں اطمینان کرنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے چند قدم دور باتیں کرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ آپ کو بدترین گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے جانا گوارا نہ کیا۔ پھر ایک آدمی جس کی ٹانگ زخمی تھی لنگڑاتا ہوا میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس کا راستہ روک کر اتنی دیر سے واپس آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے میرے منہ پر تھوک دیا اور تلوار نکال کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی اور وہ میرا پیچھا کرنے کی بجائے آپ کو گالیاں دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ پھر میں کچھ دور اور آگے گیا تو مجھے سالم مل گیا، اور پھر سالم نے تمہیں بتایا کہ میں اپنے قبیلے کا غدار اور قاتل ہوں۔ کہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ عباد نے آبدیدہ ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ نے منظر کے بیٹوں کو قتل کیا ہے، لیکن اگر یہ درست ہے تو بھی میں آپ کا غلام ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو، اور سالم اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں لیکن ان حالات میں اپنا راستہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ آصم نے کہا، میں تم سے صرف ایک خدمت لینا چاہتا ہوں۔ تم عدی کے گھر کے قریب چھپ کر میرا انتظار کرو۔ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو یہ کہہ دینا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ میں تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سالم نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، اخی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ سالم نے آبدیدہ ہو کر کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف آبادی کا رخ نہ کریں۔ آپ قبیلے کا ہر آدمی آپ کی تلاش میں ہوگا۔ آصم نے قدرے نرم ہو کر کہا، سالم، اب تمہیں میری موت و حیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تم گھر جاؤ۔ سالم نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، جب تک آپ یہ نہیں بتاتے کہ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر دشمن کا سارا قبیلہ اس طرف آ گیا تو بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم جاننا چاہتے ہو میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں؟ ہاں، بہت اچھا، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ سالم اچھل کر آصم کے پیچھے بیٹھ گیا اور آصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد سالم نے کہا، اخی، آپ اس طرف مت جائیے، قبیلے کے آدمی ہمیں دیکھتے ہی آپ پر حملہ کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اب ابا جان بھی آپ کی حمایت میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آصم نے کہا، سالم، تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر قبیلے کے لوگوں نے تمہیں جابر اور مسعود کے قاتل کے ساتھ دیکھ لیا تو تم ان کے طعنے برداشت نہیں کر سکو گے؟ سالم نے کہا، بھائی جان، میں آپ کی خاطر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ آپ نے عدی کی بیٹی کی خاطر میرے ماموں کے بیٹوں کو قتل کیا۔ آپ اس وقت کہاں تھے جب انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا تھا؟ آپ ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے گھر میں آگ لگائی اور ابا جان کو زخمی کیا؟ آصم نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے جواب دیا، اس وقت میں عدی کے باغ میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے بیٹے گھر میں سو رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے۔ عباد نے عدی کے گھر تک حملہ کرنے والوں کو تعاقب کیا تھا۔ آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عباد نے صرف ایک آدمی کا تعاقب کیا تھا اور وہ شمون کا غلام تھا۔ اسے یہ خدمت سونپی گئی تھی کہ جب شمون کے آدمی ہمارے گھر کو آگ لگا دیں تو وہ ان کا پیچھا کرنے والوں کو عدی کے گھر کی طرف لے آئے۔
سالم نے کہا مجھے یقین ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ دائیں طرف ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہاں جھاڑیوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ آصف نے باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ باڑ پھاند کر باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ شمون کا باغ ہے، آپ اس کے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ آصف نے گھوڑا روکا اور نیچے کودتے ہوئے کہا مجھے حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تم یہاں انتظار کرو، اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو میرے گھوڑے پر نکل جانا۔ لیکن آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اب تم خاموش رہو، یہ باتوں کا وقت نہیں، میں تمہیں صرف اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ شاید قبیلے کے لوگوں کو تمہاری گواہی پر اعتبار آ جائے۔ اگر مجھے اپنے کام میں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تو میں تمہاری بجائے عباد کو اپنے ساتھ لاتا۔ سالم نے کہا بہت اچھا، میں آپ کے ساتھ جانے پر ضد نہیں کرتا، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھیے کہ اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ آصف نے کوئی جواب دیے بغیر جلدی سے گھوڑے کی گردن سے رسا اتارا اور بھاگتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ باغ میں 100 گز چلنے کے بعد وہ شمون کے گھر کے بیرونی احاطے کی دیوار کے سامنے رکا اور دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے لگا۔ دائیں طرف شمون کے سکونتی مکان کا دروازہ بند تھا اور بائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک چھپر کے نیچے اس کے نوکر لیٹے تھے۔ عاصم کسی توقف کے بغیر صحن میں کود پڑا اور چھپر کی طرف بڑھا۔ چھپر کے اندر 3 آدمی گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے۔ ایک دراز قامت اور قوی ہیکل آدمی کے خراٹے سب سے زیادہ بلند تھے۔ عاصم نے ہلکی سی ٹھوکر سے اسے جگایا اور اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھ دی۔ شمون کے غلام نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور انتہائی بدحواسی کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم نے تلوار پر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو میرے حکم کی تعمیل کرو، اٹھو اور اپنے ساتھیوں کی طرف مت دیکھو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اگر میں چاہوں تو انہیں جگا کر قتل بھی کر سکتا ہوں۔ غلام خوف سے کانپتا ہوا اٹھا۔ عاصم نے اس کے گلے میں پھندر ڈال کر رسے کو ایک جھٹکا دیا اور پھر تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو۔ غلام کو اس حکم کی تعمیل کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ وہ عاصم کے آگے آگے چل پڑا۔ صحن کے دروازے کے قریب رک کر غلام نے پہلی بار عاصم سے ہم کلام ہونے کی جرأت کی اور اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا تم دروازہ کھولو اور خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہو۔ غلام نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا اور وہ باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک بائیں ہاتھ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور سالم درختوں کی آڑ سے نکل کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اخی اس نے گھوڑے سے اتر کر معذرت کے انداز میں کہا میرے لیے وہاں انتظار کرنا بہت صبر آزما تھا، اب صبح ہو گئی ہے، آپ دیر نہ کریں۔ عاصم کچھ کہے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر شمون کے غلام سے مخاطب ہو کر بولا تم رات بھر کی بھاگ دوڑ سے تھک گئے ہوگے، لیکن اس وقت تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، تمہیں کچھ دیر میرے ساتھ بھاگنا پڑے گا۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ راستے میں گرنے کی کوشش نہ کرو، اور تمہارے فائدے کی دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے ہر سوال کا جواب دو۔ غلام نے کہا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے کوئی غلط جواب دیا تو میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ بتاؤ رات کے وقت ہمارے گھر سے ادی کے باغ تک کسی نے تمہارا پیچھا کیا تھا؟ جی ہاں۔ اور جب تم ادی کے باغ میں چھپ گئے تھے تو وہاں میں تمہیں ملا تھا؟ جی ہاں۔ تم ہمارے گھر میں آگ لگانے کے بعد بھاگے تھے؟ جناب میں بے قصور ہوں، میں باہر کھڑا تھا، میں ایک غلام ہوں اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ عاصم نے کہا سالم اب تم اپنے گھر جاؤ، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس لڑائی میں میرے اجتناب کی وجہ کیا تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مایوس ہوں، لیکن ادی کے گھر میں جمع ہونے والے لوگ شاید یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم یہودیوں کے ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ شخص زندہ تمہارے پاس پہنچ جائے، اس لیے نہیں کہ میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جب میں یہاں سے نکل جاؤں تو تم میرا نام لیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ اب تم جاؤ، اگر عباد راستے میں مل گیا تو میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ سالم نے کہا اخی آپ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ جابر اور مسعود کے قتل کے بعد ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی میری باتوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر وہ اس ذلیل غلام کی گواہی پر اعتبار کر بھی لیں تو بھی وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ آپ یہاں سے فوراً نکل جائیں، میں جبل احد کے چشمے کے قریب آپ کا انتظار کروں گا۔ سالم تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ادی اور سمیرہ کے قاتلوں سے رحم کی درخواست کروں گا؟ منات کی قسم اگر بنو اوس میرے سر پر تاج رکھ دیں تو بھی میں ان کی رفاقت گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہیں احد کے دامن میں میرا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں شام کا رخ کر رہا ہوں اور یہ میری آخری ملاقات ہے۔
اگر تم عباد کا خیال رکھ سکو تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور شمون کا غلام جس کا رسا اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ قبیلہ خزرج کے کئی آدمی عدی کے گھر میں جمع ہو چکے تھے اور چند عورتیں بین کر رہی تھیں۔ مقتولین کے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا اور 9 وارث باری باری اس خون سے اپنی انگلیاں تر کر کے ان کا انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ عاصم گھوڑا دوڑاتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ شمون کا غلام جس کا لباس پسینے سے تر ہو چکا تھا بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ عباد اسے پیچھے سے ننگی تلوار سے ہانک رہا تھا۔ عاصم نے صحن میں داخل ہوتے ہی رسے کو زور سے جھٹکا دیا اور غلام جس کی ہمت جواب دے چکی تھی منہ کے بل گر پڑا۔ صحن میں جمع ہونے والے لوگ ایک دوسرے کی زبانی عاصم کی کارگزاری کا حال سن چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کی آمد پر بے چینی کا مظاہرہ نہ کیا، لیکن شمون کے غلام اور عباد کو دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ عاصم نے کہا، بھائیو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یثرب میں میرے حصے کا آخری کام باقی ہے۔ اب شمون کے غلام کو آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ یہ اس بات کی گواہی دے گا کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کا خون بہا کر یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اب میرا اپنے قبیلے سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ تم میں سے کون مرتا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گا اور میری آنکھیں تمہاری بربادی کا تماشا نہیں دیکھیں گی، لیکن یثرب چھوڑنے سے پہلے میں آخری بار تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج جس آگ کا ایندھن بن رہے ہیں وہ آگ یہودیوں نے لگائی ہے۔ یہ شمون کا غلام ہے اور تم اس سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ رات کے وقت جب ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا تو میں باغ میں عدی سے باتیں کر رہا تھا۔ سمیرہ کے سوا اس گھر کے کسی فرد کو ہماری ملاقات کا علم نہ تھا۔ پھر جب میں عدی سے رخصت ہو کر باغ سے نکل رہا تھا تو شمون کا غلام بھاگتا ہوا اس باغ میں داخل ہوا اور ایک آدمی جو اس کا پیچھا کر رہا تھا واپس چلا گیا۔ میں نے اس غلام سے اس طرف آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے آقا کے گھر سے چوری کی ہے اور اس کا نوکر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے شمون کی چوری سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہاں ہمارے مویشیوں کا چھپر جل رہا تھا اور میرا چچا زخمی تھا۔ قبیلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ عدی کے بیٹے ہمارے گھر پر حملہ کر کے بھاگ گئے ہیں اور میرے غلام عباد نے اس گھر تک ان کا تعاقب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ منظر کے بیٹے عدی کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ میں واپس یہاں پہنچا تو اس گھر پر حملہ کرنے والے اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ شمون کا غلام بے حس و حرکت منہ کے بل پڑا تھا۔ عاصم نے عباد کو اشارہ کیا اور اس نے اس کی گردن سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ عاصم نے غلام سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ یہ باتیں درست ہیں؟ ہاں، اس نے گردن جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حملے کے بعد شمون نے تمہیں عدی کے گھر کی طرف بھاگنے کی ہدایت کی تھی؟ جی ہاں، لیکن میں بے قصور ہوں۔ ایک غلام کے لیے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ عاصم نے عباد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عباد، اب تم اسے میرے چچا کے پاس لے جاؤ۔ اگر یہ ان کے سامنے اپنے بیان سے منحرف ہونے کی کوشش کرے تو اسے سالم کے سپرد کر دینا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا سر قلم کرتے ہوئے شمون کا خوف محسوس نہیں کرے گا۔ تمہارے لیے یہودیوں کی آبادی سے گزرنا خطرناک ہوگا، اس لیے باہر سے پھیر کھا کر گھر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ عباد نے غلام کا رسا پکڑتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، ساتھ کسی ایسے مسافر کر دیا جاتا ہے جس کی کوئی منزل ہو، اور میرے لیے بے نشان راستوں کے سوا کچھ نہیں۔ تم جاؤ۔ عباد کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور وہ غلام کو کھینچتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ حاضرین اب آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عاصم کچھ دیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، منظر کے بیٹوں نے سمیرہ، عدی اور نعمان کے بھائیوں کو قتل کیا ہے اور میں نے منظر کے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن یہ اوس اور خزرج میں سے کسی کی فتح نہیں، یہ صرف یہودیوں کی فتح ہے۔ تمہارے درمیان نفرت کی آگ یہودیوں نے جلائی ہے اور تمہارے خون کے چھینٹوں سے اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی اور مجھے اس جرم کی سزا مل چکی ہے۔ میرے باغ کے تمام پھول اس آگ کی نظر ہو چکے ہیں۔ اب مجھے یثرب سے کوئی دلچسپی نہیں، میں اب تم سے کوئی التجا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد عاصم کی آواز بھر آ گئی اور اس نے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ نعمان نے بھاگ کر صحن کے دروازے کے باہر اسے روکا اور کہا، عاصم ٹھہرو، مجھے معلوم نہیں کہ تم سمیرہ کو کب سے جانتے تھے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتی اور تمہارا ساتھ دینا چاہتی تو میں اس کا راستہ نہ روکتا۔ میرے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہوتا کہ تم نے ابا جان کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی۔ مجھے اپنے قبیلے کے تانوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ اب اگر تم جانے سے پہلے ایک بار پھر اسے دیکھنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عاصم نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، نعمان، اب میں سمیرہ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔
ایک عمر رسیدہ آدمی نے آگے بڑھ کر اس سے کہا، بیٹا اب تم دیر نہ کرو ورنہ تمہارے لیے یثرب سے زندہ بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ نعمان نے کہا، آپ کا گھوڑا تھک گیا ہے، آپ میرا تازہ دم گھوڑا لے جائیے۔ نہیں، یہ میرا آخری دوست ہے اور میں اسے یہاں چھوڑنا پسند نہیں کروں گا۔ عاصم نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد عاصم ایک ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک ٹیلے کی اوٹ سے سالم گھوڑا بھگاتا ہوا نمودار ہوا اور عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، سالم تمہیں اس طرف تنہا نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سالم نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، چلیے میں آپ کسی محفوظ جگہ پہنچا کر الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سالم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ قریباً 4 کوس سفر کرنے کے بعد وہ شام کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر ایک ٹیلے کے عقب میں گھوڑوں سے اتر پڑے۔ سالم نے جلدی سے اپنی کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش عاصم کو پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اس بے سر و سامانی کی حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکیں گے، اس لیے میں پانی کا مشکیزہ اور ضرورت کی دوسری چیزیں لے آیا ہوں۔ آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ میں نے خرجین میں ستو، کھجوریں اور پنیر رکھ دیا ہے، اور جو امانت آپ سعاد کے پاس چھوڑ آئے تھے وہ بھی میں نے خرجین میں رکھ دی ہے۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو قبیلے کے سواروں کی ایک ٹولی ملی۔ یہ لوگ شام کے راستے کی ناکہ بندی کرنے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ مکہ کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہ اس طرف چلے گئے۔ قبیلے کے باقی لوگ منظر کے گھر میں جمع ہیں اور باری باری آپ سے انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بھی یہی بتایا ہے کہ آپ مکہ کی سمت کئی کوس دور جا چکے ہیں، اور یہ سنتے ہی کئی سوار اس طرف چل پڑے۔ اس کے بعد میرے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آپ کا سفر کا ضروری ساز و سامان آپ تک پہنچایا جائے۔ میں نے اس ٹیلے کے پیچھے خاصی دیر آپ کا انتظار کیا۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ آپ شاید جا چکے ہیں۔ اب آپ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ عاصم نے کہا، مجھے اپنا گھوڑا چھوڑنا پسند نہیں، میں تمہارے گھوڑے کی زین اس پر ڈال لیتا ہوں۔ سالم نے کہا، اچھا جلدی کیجیے، مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کے راستے پر تلاش کرنے کے بعد وہ آپ کو شام کے راستے پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عاصم نے جلدی سے سالم کے گھوڑے کا ساز و سامان اتار کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا، اور اس کے بعد سالم سے پوچھا، تم نے سعد کو تمام واقعات بتا دیے؟ ہاں، اسے اب آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ وہ مسعود اور جابر کے لیے روتی ہے اور آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اور تم بھی میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہو؟ سالم نے جواب دینے کے بجائے عاصم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ عاصم نے کہا، اچھا تم جاؤ اور سیدھے گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں نے شمون کے غلام کو ادی کے گھر میں جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد عباد کے ساتھ بھیج دیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ماموں جیسے لوگ میرے اس اقدام کو بھی ایک سازش ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ غلام وہاں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے اور وہ عباد کی بوٹیاں نوچنے کو تیار ہو جائیں۔ سالم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، قبیلے کے آدمی منظر کے گھر میں جمع ہو رہے تھے، اور میں نوکروں کو تاکید کر آیا ہوں کہ اگر عباد شمون کے غلام کے ساتھ آئے تو وہ انہیں گھر سے باہر نہ جانے دیں، میری واپسی تک باغ میں چھپائے رکھیں۔ چچا جان نے میرے متعلق تم سے پوچھا؟ نہیں، وہ اندر پڑے ہوئے تھے، ان سے اب تک کسی نے لڑائی کے واقعات کا ذکر نہیں کیا، اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ ابھی انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ سعاد جو مکان سے باہر میری راہ دیکھ رہی تھی، کسی سے جابر اور مسعود کی موت کی خبر سن چکی تھی۔ مجھے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمام واقعات بتانے پڑے۔ میں اسے بھی کہہ آیا ہوں کہ وہ عباد کا خیال رکھے۔ اب آپ وقت ضائع نہ کیجیے۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سالم نے اچانک بدحواس ہو کر کہا، ٹھہریے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ عاصم کو ٹیلے کی دوسری طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ حیران ہو کر سالم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ سالم نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کی باگ عاصم کے ہاتھ میں دے دی اور بھاگتا ہوا ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ چند ثانیے ایک پتھر کی اوٹ میں سمٹ کر وہ ٹیلے کی دوسری جانب دیکھتا رہا، پھر باغ اس کے ہاتھ سے لے کر بولا، وہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں، شاید انہیں آپ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، لیکن آپ کے لیے ان سے الجھنا خطرناک ہوگا۔ وہ لڑنے کی بجائے واپس جا کر سارے قبیلے کو اس طرف لے آئیں گے اور پھر شام کی حدود تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ یہیں کھڑے رہیں، میں انہیں دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سالم عاصم کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہوا اور آن کی آن میں ٹیلے کے گرد نصف چکر کاٹ کر دوسری جانب پہنچ گیا۔ عاصم چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر گھوڑے کو ایک جھاڑی کے ساتھ باندھ کر ٹیلے پر چڑھا اور چوٹی کے قریب لیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شام کے راستے پر 3 سوار کافی دور جا چکے تھے اور سالم پوری تیز رفتاری کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر یہ سوار ایک پہاڑی کے دامن میں رک گئے اور مڑ کر سالم کی طرف دیکھنے لگے۔ سالم نے ان کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا۔
وہ کچھ دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد معمولی رفتار سے واپس جسرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ ٹیلے کے قریب سے گزر رہے تھے، عاصم ایک پتھر کی آڑ میں لیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک سوار کہہ رہا تھا، میرا اب بھی مشورہ یہی ہے کہ ہمیں یہیں پہرا دینا چاہیے۔ تمہارے ابا کہتے تھے کہ وہ شام کے سوا کہیں نہیں جائے گا۔ سالم کی آواز سنائی دی، میری نظر اتنی کمزور نہیں کہ میں عاصم کا گھوڑا بھی نہ پہچان سکوں۔ میں نے اسے پہاڑی سے نکل کر اس طرف مڑتے دیکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اب تک جبل احد کے عقب میں پہنچ چکا ہوگا۔ اگر وہ اس طرف گیا تھا تو تم ہمارے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے؟ اس کا تعاقب کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ جب تم اس پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے تو میں نے تمہیں آوازیں دی، لیکن تم میری طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے نکل گئے۔ لیکن تم اس طرف تنہا کیسے آ گئے؟ مجھے شک ہوا کہ شاید وہ مکہ کا رخ کرنے کی بجائے آس پاس کہیں چھپ کر دن گزارنے کی کوشش نہ کرے۔ میں بنو قریظہ کے باغوں کے قریب پہنچا تو ایک چرواہے نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی ایک آدمی کو باغ سے نکلتے دیکھا ہے۔ گھوڑے کا حلیہ دریافت کرنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عاصم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آواز سنائی دی، میرے خیال میں ہمیں عاصم کا پیچھا کرنے کے بجائے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ اگر شام تک اس کا سراغ نہ ملا تو رات ہی رات میں وہ کوسوں دور نکل جائے گا۔ عاصم اس سے زیادہ نہ سن سکا، سوار آگے نکل گئے اور جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے ٹیلے سے نیچے اتر کر اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ ایک فوری خطرہ دور ہو چکا تھا اور اب وہ کسی قدر اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اسے اپنی زندگی کا ہر سانس ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ ماضی کے اس کے تمام رشتے کٹ چکے تھے اور مستقبل کی تمام امیدیں خاک میں مل چکی تھیں۔ اپنے وطن سے آگے وہ روئے زمین کی جن وسعتوں کو سمیرا کے حسین تصورات سے آباد کیا کرتا تھا، وہ اب ایک بھیانک خلا میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ نسلی غرور اور قبائلی عصبیت ایک عرب نوجوان کی سب سے بڑی پونجی تھی، لیکن وہ یہ پونجی لٹا چکا تھا۔ اسے بنو اوس کے لیے لڑنا اور مرنا سکھایا گیا تھا، لیکن اب وہ ان تمام عقائد سے منہ پھیر چکا تھا جو اسے زندگی سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ تلوار جو اس نے بنو خزرج سے لڑنے کے لیے خریدی تھی، اس کے اپنے قبیلے کے آدمیوں کے خون سے تر ہو چکی تھی، اور عرب کے قانون میں اپنے قبیلے کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ امیدوں کے وہ چراغ جن کی روشنی میں اس نے اپنی زندگی کی ایک نئی منزل دیکھی تھی بجھ چکے تھے۔ سمیرا کی موت اس کے نزدیک مستقبل کے تمام حوصلوں، ولولوں اور امید کی شکست تھی۔ ماضی کی روایت سے منحرف ہو کر جو الگ راستہ اس نے اپنے لیے تلاش کیا تھا، ایک تاریک غار کے کنارے ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جسے بد دلی اور مایوسی نے ہر راستے اور ہر منزل سے بے نیاز کر دیا ہو۔ ماضی کی آغوش سے موت کے محیب سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ مستقبل اپنے دامن میں اس کے لیے کتنی تلخیاں اور کتنی راحتیں لیے ہوئے ہے۔ تاہم زندگی کے ہر ولولے سے محروم ہونے کے باوجود اسے اپنے قبیلے کے ہاتھوں مرنا پسند نہ تھا۔ یثرب اب اس کے نزدیک ایک ایسا ظلمت قدر تھا جہاں کسی روشنی کا تصور کرنا بھی ہر طرح کی خود فریبی تھی، اور شام کا رخ کرتے ہوئے عاصم کو صرف یہ تسکین تھی کہ وہ اس ظلمت قدے سے دور جا رہا ہے۔ لیکن کاش اسے یہ معلوم ہوتا کہ صرف چند منزل پیچھے جبل فاران کی چوٹیوں پر آفتاب رسالت نمودار ہو چکا ہے، جس کی ضیاء پاشیوں سے یثرب کے در و دیوار منور ہونے والے ہیں۔ وہ جس وطن کے مستقبل سے مایوس ہو کر جا رہا ہے، اس پر ارض و سما کی تمام نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ زمین جو اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے، اطراف عالم میں امن و سکون کے جویاؤں کا مرکز بننے والی ہے۔ جہاں اس نے شر کا غلبہ دیکھا ہے، وہاں نیکی کا بول بالا ہوگا۔ جہاں اس نے بربریت، وحشت اور انتقام کے انگارے دیکھے ہیں، وہاں محبت کے پھول کھلیں گے۔ چند دن بعد ایک شام عاصم قبیلہ غطفان کے ایک رئیس زید بن عبادہ کی بستی میں داخل ہوا۔ زید ان تاجروں میں سے تھا جن کے ساتھ عاصم نے یروشلم سے واپسی پر سفر کیا تھا۔ عاصم کا چہرہ اس قدر تبدیل ہو چکا تھا کہ زید پہلی نگاہ میں اسے نہ پہچان سکا، اور عاصم کو یہ کہنا پڑا کہ میں یثرب سے آیا ہوں اور میرا نام عاصم ہے۔ زید نے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بھائی معاف کرنا، تمہاری صورت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی ہو۔ عاصم اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، ایک مصیبت زدہ آدمی کی شکل تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بستی میں ایک بے سہارا آدمی کو پناہ مل سکتی ہے؟ میں صرف چند دن کے لیے آرام کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ زید نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ عاصم بولا، میرا مقصد آپ کی مہمان نوازی کی توہین کرنا نہیں تھا، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ یہاں بھی پہنچ جائیں۔ زید نے ایک نوجوان سے کہا،
تم اس کا گھوڑا استبل میں لے جاؤ۔ اور پھر عاصم سے مخاطب ہو کے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ عاصم اس کے ہمراہ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے میزبان کے ساتھ ایک پرتکلف دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ عاصم نے چاندنے والے کھانے کے بعد اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو زید نے قدر پریشان ہو کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، عاصم نے جواب دیا، میرا پیٹ بھر چکا ہے اور اب مجھے صرف چند پیر پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے آرام کے لیے علیحدہ خیمے کا انتظام کر دیا ہے۔ اب اگر اسے مہمان نوازی کے آداب کے خلاف نہ سمجھو تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا پیچھے کرنے والوں کی تعداد کیا ہے اور وہ یہاں سے کتنی دور ہیں۔ ان کی 5 ٹولیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ آخری ٹولی کو میں نے یہاں سے 3 منزل کے فاصلے پر دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمام سواروں کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ بنو خزرج کے 50 سوار تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی تمہاری مدد کو نہیں پہنچا؟ میرا پیچھا کرنے والے بنو خزرج کے آدمی نہیں بلکہ میرے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں راستے میں لڑنے کی بجائے ان کی نگاہوں سے بچ کر یہاں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ مسلسل بے آرامی کے بعد میری آخری امید آپ کی بستی تھی، لیکن یہاں تک پہنچنے سے قبل میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری تھا کہ دشمن نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ سواروں کا پہلا گروہ میں نے یثرب سے فرار ہونے کے دوسرے روز دیکھا تھا۔ پھر میں راستہ چھوڑ کر 2 دن صحرا میں بھٹکتا رہا۔ تیسری شب میں بھوکا اور پیاسا بنو کلب کی ایک بستی کے قریب پہنچا تو ایک چرواہے کی زبانی معلوم ہوا کہ یثرب سے 15-20 سوار بستی کے رئیس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ رات بھی صحرا میں گزار دی اور اس کے بعد 3 دن اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اس عرصہ میں مجھے معلوم ہوا کہ بنو کلب کے سواروں کا ایک گروہ بھی مجھے تلاش کر رہا ہے۔ ایک رات میں نے ایک بدو کے خیمے میں پناہ لی۔ اس نے میری خاصی خاطر مدارت کی، لیکن جب ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے تو وہ دبے پاؤں خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں ابھی نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ میں پریشان ہو کر باہر نکلا تو وہ میرے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرے گھوڑے پر میرے علاوہ کوئی غیر سواری نہیں کر سکتا، اس لیے میں ایک طرف چھپ کر اطمینان سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ بدو مایوس ہو کر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ایک طرف نکل گیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے تلاش کرنے والوں کے پاس جا رہا ہو۔ اس وقت چند گھنٹے کی نیند کے عوض اپنا گھوڑا اور زاد راہ بھی قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن نیند کی حالت میں قتل ہونا مجھے پسند نہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ کوئی 5 کوس چلنے کے بعد میری ہمت جواب دے گئی اور میں گھوڑے کو کھلا چھوڑ کر ریت کے ایک ٹیلے پر لیٹ گیا۔ پچھلے پیر سردی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے آگ جلانے کی ضرورت محسوس کی، لیکن ابھی میں کوئی خشک جھاڑی تلاش ہی کر رہا تھا کہ مجھے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ پھر چاند کی دھندلی روشنی میں ٹیلے سے کوئی 200 قدم دور مجھے چند سوار دکھائی دیے۔ ایک شتر سوار ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ حیرانی کی بات صرف یہ تھی کہ اس نے مجھے نیند کی حالت میں قتل کیوں نہیں کر دیا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ قتل نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں پکڑوانے کے بعد اسے زیادہ انعام کی توقع تھی۔ میں تمہاری تمام سرگزشت سننا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ عاصم اس کے ساتھ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کشادہ صحن کے ایک کونے میں چھوٹے سے خیمے میں داخل ہوا۔ زید نے کہا، اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر یثرب کی ساری آبادی بھی اس طرف امڑ آئے تو بھی میرا خاندان تمہاری حفاظت کرے گا۔ بنو کلب کے متعلق بھی میرا یہ اطمینان ہے کہ وہ یثرب کے کسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے ہماری دشمنی مول نہیں لیں گے۔ زید عاصم کو تسلی دینے کے بعد خیمے سے باہر نکل گیا اور عاصم کو بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ پچھلے پہر وہ بیدار ہوا تو اس کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اسے خیمے کے دروازے کے قریب ایک مٹکا دکھائی دیا۔ اس نے اٹھ کر پانی کے 2 کٹورے پیے اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا، لیکن جسم کے درد اور بخار کے باعث اسے نیند نہ آئی۔ طلوع سحر کے وقت وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور کچھ دیر بستی کے باہر گھومنے کے بعد واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ زید خیمے کے اندر داخل ہوا تو عاصم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زید نے کہا، میرا خیال تھا کہ تم ابھی تک سو رہے ہوگے۔ عاصم نے جواب دیا، میں کئی دن کے بعد آرام کی نیند سویا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ آج ہی مجھے اپنی تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے۔ میرا سارا جسم درد کر رہا ہے اور شاید بخار بھی ہے۔ زید نے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی اور بولا، میں شام کے وقت بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ تم بیمار ہو، لیکن 2-4 دن آرام کرنے کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عاصم نے کہا، میرا خیال تھا کہ میں ایک رات آرام کرنے کے بعد سفر کے قابل ہو جاؤں گا اور آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں گا۔ زید نے جواب دیا، عاصم، میں تمہیں عمر بھر کے لیے پناہ دے چکا ہوں۔ میرا سارا خاندان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ سودا مہنگا نہیں۔ میں بنو غطفان کے تمام رؤساء کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہو۔
اور میرے خاندان سے تمہارا خون کا رشتہ ہے۔ ہمارے پاس اہل یثرب کی طرح سرسبز و شاداب چراگاہیں اور باغ نہیں، لیکن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دوسرے قبائل کے کئی پناہ گزین ہمارے قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اس وقت میرا کوئی بھی فیصلہ ایک ایسے انسان کا فیصلہ ہوگا جو اپنے حواس کھو چکا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے چند دن سوچنے کا موقع دیں؟ زید نے ندامت کے لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہیں کسی شرط کے بغیر پناہ دی ہے، لیکن مجھے یقین ہے تندرست ہونے کے بعد جب تم اپنے مستقبل کے متعلق اطمینان کے ساتھ سوچو گے تو میری مخلصانہ دعوت رد نہیں کر سکو گے۔ 5ویں دن عاصم کا بخار اتر چکا تھا اور مزید چند دن آرام کرنے کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اس عرصہ میں اسے اپنا تعاقب کرنے والوں کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بنو کلب کا علاقہ چھاننے کے بعد بنو غطفان کے بازر و عصا کے پاس پہنچے تھے، لیکن زید کی اثر رسوخ کے باعث قبیلہ کا کوئی بااثر آدمی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ ایک دن زید کو یہ اطلاع ملی کہ 5 سوار اس کی بستی کا رخ کر رہے ہیں۔ اس نے 20 جوان ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیے۔ زید کے آدمیوں نے بستی سے کوئی 2 کوس کے فاصلے پر ان پر حملہ کیا اور ان کے گھوڑے اور اسلحہ چھین کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد کسی اور گروہ کو زید کی بستی کا رخ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ 3 ہفتے بعد ایک دن زید کی چھوٹی بہن کی شادی کے موقع پر قبیلے کا بڑا سردار اور دوسرے رؤساء اس کے گھر جمع ہوئے، تو اس نے عاصم کو ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ قبیلہ اوس کے ایک معزز نوجوان نے پناہ لینے کے لیے میرا گھر منتخب کیا ہے، اور میری وجہ سے بنو غطفان کے اسلحہ خانے میں ایک قیمتی تلوار کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اسے اپنے قبیلے میں داخل کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دیں گے۔ عاصم کے دل میں ابھی یہ شبہ ہے کہ شاید ہم اسے پناہ دے کر بنو اوس کی دشمنی مول لینے کی جرت نہ کر سکیں، اور اسے مطمئن کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ سب باری باری میرے اس اعلان کی تائید کریں کہ آج سے عاصم کے دوست ہمارے دوست اور اس کے دشمن ہمارے دشمن ہوں گے۔ قبیلے کے بڑے سردار نے کہا، میں پورے قبیلے کی طرف سے تمہارے اعلان کی تائید کرتا ہوں، اور اگر یہ نوجوان ہمارے دوستوں کی خاطر جان دینے کی ہمت اور ہمارے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے تو میں تمہیں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔ زید نے فخر سے سر اونچا کرتے ہوئے کہا، عاصم آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پھر وہ عاصم سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں عاصم، تم مجھے شرمسار تو نہیں کرو گے؟ لیکن عاصم نے کوئی جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ زید نے قدر توقف کے بعد کہا، عاصم، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، اب یہ حضرات تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد بنو غطفان کے دوستوں کے سوا تمہارا کوئی دوست نہ ہوگا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ حاضرین کی نگاہیں عاصم کے چہرے پر مذکور ہو کر رہ گئیں۔ اس نے گردن اٹھائی اور مغموم لہجے میں کہا، میں آپ کا احسان مند ہوں، اور احسان مندی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسا وعدہ نہ کروں جسے نبھانا میری ہمت سے بعید ہو۔ یثرب میں اپنے متعلق میں یہ تاثر چھوڑ کے آیا ہوں کہ قدرت نے مجھے دوست اور دشمن کے درمیان امتیاز کرنے والی نگاہ سے محروم کر دیا ہے۔ وہاں میں نے جن لوگوں کی حمایت میں تلوار اٹھائی تھی وہ میرے دوست نہ تھے، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس نے میرے باپ، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں کو قتل کیا تھا، اور میں نے جن جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا وہ میرے دشمن نہ تھے بلکہ میرے اپنے خاندان کے آدمی تھے۔ کل تک میں ایک خاندان اور ایک قبیلے کا فرد تھا، اور میری دنیا دوستوں اور دشمنوں سے آباد تھی، لیکن آج میری دنیا دوستی اور دشمنی کے جذبات سے خالی ہے۔ میں اپنے اسلاف کے راستے سے بھٹک کر ایک ایسے صحرا میں نکل آیا ہوں جہاں میرے لیے ویرانیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنی بے بسی اور مایوسی کے باوجود صرف ایک گمنام زندگی گزارنے کی خواہش مجھے زید کے دروازے تک لے آئی تھی، ورنہ میں اس عزت افزائی کا مستحق نہ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے محسن کو مایوس کر رہا ہوں جس نے مجھے زندہ رہنے کے لیے سہارا دیا ہے، لیکن اب میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ زندگی بھر کسی انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ عرب میں اس قسم کا اعلان کرنے والے کو پاگل سمجھا جائے گا، لیکن جس شخص نے اپنے خرمن کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی ہو وہ ایک پاگل کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے۔ آپ اس بات پر تعجب کریں گے کہ میں اپنے کیے پر پشیمان نہیں، بلکہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں دوبارہ ایسے حالات پیش آئیں تو بھی میرا طرز عمل وہی ہوگا جس کے نتیجے میں میری دنیا دوستی اور دشمنی کے متعلق اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے دیرینہ تصورات سے خالی ہو چکی ہے۔ عاصم جہاں پہنچ کر رک گیا، پھر اس نے اپنی تلوار کا تسمہ کھولا اور اسے زید کو پیش کرتے ہوئے کہا، انسانی خون کے لیے میری پیاس بجھ چکی ہے، مجھے اب تلوار کی ضرورت نہیں۔ لیجیے، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو محفل میں شرمشار کیا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ زید نے عاصم کے ہاتھ سے تلوار لے لی، وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ عاصم نے 2 زانو ہو کر گردن جھکا دی۔
زید نے تلوار کے دستے پر ہاتھ ڈالا، لیکن نیام سے آدھی تلوار کھینچنے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے بے بسی کی حالت میں قبیلے کے معمر سردار کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس پاگل کو پناہ دے چکا ہوں۔ ایک آدمی بولا، لیکن ابھی تم کہہ رہے تھے کہ اسے اپنے گھر میں پناہ دینا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرے نے کہا، زید اسے پاگل کہہ کر اپنی خفت مٹا سکتا ہے، لیکن اس نے ہماری دوستی کا ہاتھ جھٹک کر پورے قبیلے کی توہین کی ہے۔ اس کی کم از کم سزا یہی ہے کہ اسے بنو اوس کے پاس واپس بھیج دیا جائے۔ بوڑھے سردار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں نہیں، اگر زید ایک پاگل آدمی کو پناہ دے چکا ہے تو ہم اس کے ساتھ بد عہدی نہیں کر سکتے۔ ہماری حدود میں اس کا بال بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری حدود سے باہر؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ سردار نے جواب دیا، حدود سے باہر زید کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ زید نے عاصم کو اس کی تلوار واپس دیتے ہوئے کہا، یہ لو، مجھے ایک بزدل آدمی کی تلوار کی ضرورت نہیں۔ عاصم نے پہلی بار اپنی مردہ رگوں میں خون کی حرارت محسوس کی، لیکن یہ کیفیت ایک ثانیے سے زیادہ نہ رہ سکی۔ اس نے اپنی تلوار لے کر نیام سے نکالی، اس کی نوک زمین پر رکھ کر درمیانی حصہ پر پاؤں کا دباؤ ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد دستے والا حصہ ایک طرف پھینک کر موڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا استبل کی طرف چل دیا۔ حاضرین کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر قبیلے کے بڑے سردار نے کہا، یہ دیوانہ کوئی بہت بڑا صدمہ اٹھا چکا ہے، اسے جانے دو، اور بنو اوس کو یہ پیغام بھیج دو کہ تمہارا مجرم ہماری پناہ سے نکل چکا ہے۔ زید نے کہا، اگر یہ بذات خود یثرب کی طرف نہ چلا گیا تو بنو اوس اسے نہیں پکڑ سکیں گے۔ دولہا کا باپ، جو اب تک خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، زید سے مخاطب ہو کر بولا، زید، یہ خوشی کا دن ہے، ہمیں ایک دیوانے کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں قبیلے کے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا پیچھا نہ کریں۔ ایک نوجوان نے احتجاج کیا، لیکن ہمارے لیے یہ پابندی صرف اپنے علاقے کی حدود تک رہنی چاہیے۔ اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے اور اس کی جیب بھی خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو اس کا سامان راستے میں کسی اور کے کام آئے گا۔ بوڑھے سردار نے کہا، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ دیوانہ ہے، اور ایک دیوانے کو لوٹ لینا میرے قبیلے کے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کام ان حقیر لوگوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے جو صرف مردوں کا لباس اتارنا جانتے ہیں۔ باہر عاصم کے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زید کا ایک نوکر آیا اور اس نے کہا، وہ پاگل اپنا ترکش اور کمان بھی وہیں پھینک گیا ہے۔